اب وہ بچے کو سنا دیکھو بیٹا حضرت نوح علیہ السلام تھے، اب یہ ایسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. نبی کون ہوتا ہے بیٹا؟ اللہ کا پیارا. نبی کیا کرتا ہے؟ سب لوگوں کو کہتا ہے اچھی اچھی باتیں کرو، گندی باتیں نہ کرو. وہ بچوں کو وہ سب بچوں کو کہتے تھے نماز پڑھو بیٹا. وہ سب کو کہتے تھے اچھے کام کرو، گندے کام نہیں کرو، اماں بابا کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، گناہ نہیں کرو، گندے کام نہیں کرو، بے حیائی نہیں دیکھنا، پردہ کرنا ہے. جو بھی باتیں آتی ہیں اچھی اچھی بتا دیں. ساری اچھی اچھی باتیں بتائیں نا، بتا دیں ساری اچھی اچھی باتیں. جو بات آپ کو بچے سے کرانی ہے آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا، نبی یہ کہتے تھے. اچھا جی وہ گندے بچوں نے بات نہیں مانی، کچھ اچھے بچے تو نے بات مان لی، وہ پیارے بن گئے، ان کو اللہ نے جنت میں بھیجنا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کشتی بنائی. بیٹا جو کشتی بنی، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو گندے بچے جو ہے وہ مذاق کرتے تھے آ کے ان کا. وہ کہتے تھے کشتی کا کیا کرو گے؟ وہ کہتے تھے اللہ نے کہا ہے. اب بچے کو بات آ رہی جب اللہ نے کہا ہے تو وہ بات ہوگی. اب یہ بیٹا طوفان آ گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی برسایا، آسمان سے اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی، پانی پانی ہو گیا ہر طرف. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا سارے جانور ڈالو. تو نوح علیہ السلام نے پہلے گائے کو ڈالا، پھر گائیں آئی. اب گائے کی آواز بھی نکال دیں آپ، بچہ خوش ہوئے گا. گائیں آئی، اس کے بعد کون سا آیا؟ اس کے بعد وہ 2-4 جانور کے نام اس کو آتے ہوں گے. آپ بولے ہاں بکری بھی آ گئی اور ہاتھی بھی آ گیا. 5-10 نام اور آپ بتا دیں، شیر بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. سارے جانور 8-10 جانوروں کے نام لے دیے، بیٹھ گیا. اب وہ ہوا، اس کے بعد کشتی چلی گئی اور جس نے نہیں مانا وہ ڈوب گیا. اب اس طرح آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، حضرت خضر کی کہانی. اس طرح کرتے کرتے یہ قرآن کے جو قصے ہیں یہ بچوں کو صاف کر دیں اور بچے کے انداز میں جتنا بڑا. پھر جب بڑا ہوتا جائے اس قصے سے اس کو درس نکالنا سکھائیں. بیٹا یہ کہانی آپ نے سن لی، اب آپ بتاؤ آپ نے کیا سیکھا. تو بچے کی انٹلیکٹ کو کھٹکھٹائیں کہ وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ اس کے منہ میں کھلایا جائے، بلکہ وہ خود ایلیبریٹ کرنا، خود نتائج نکالنا، خود کنکلوژن نکالنا سیکھے کہ میں کیا سیکھتا ہوں. وہ دنیا کو عبرت کی نظر سے دیکھنا سیکھے کہ اس کا مطلب ہے، اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ابا یا اماں پوچھتی ہیں کہ اس میں سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا، اس سے اس کی کیا تربیت ہو. یہ سائیکولوجیکل ٹریننگز ہیں. آج کل جتنے سائیکالوجی کے ماہر ہیں وہ اس میں آپ کو سارا سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے پہلے سکھا دیے. اس سے بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی کام فضول نہیں کرنا ہوتا، کوئی بات فضول نہیں سیکھنی ہوتی کہ بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا. ہر بات سننے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا سمجھے. اب وہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھے گا کہ اس سے مجھے کچھ سیکھنا ہے.